آج کا یہ ولاگ بناتے ہوئے میں تھوڑا ایموشنل ہو رہی تھی. کتنا عجیب وقت ہے کہ سوشل میڈیا پر جو ایک کنٹینٹ کی بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے اور اب تو ہم سمجھ ہی چکے ہیں. ہم لوگوں کی دماغ میں اور کوئی تھاٹس ہی نہیں آتی، اسپیشلی خواتین کے، کہ خوشی اسی سے ہے کہ ہم باہر شاپنگ کریں، خوشی اسی میں ہے کہ ہم باہر کھانا کھائیں، ہم کہیں آؤٹنگ پہ جائیں، کہیں گھومیں پھریں، پیسے خرچ کریں. کتنی عجیب بات لگتی ہے سننے میں اور سمجھنے میں کہ آج کل کے وقت میں ہمیں اس بات پہ خود کو ٹرین کرنا پڑے گا کہ صرف شکر فیل کرنے کے لیے یا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یا خوش ہونے کے لیے کچھ نہ بھی ہو، صرف ایک باہر تھوڑا سا گھومنا پھرنا ہو جائے یا ہم اپنے بچوں کو انجوائے کرتا دیکھ لیں تو وہ کتنے بڑے شکر کی بات ہے. سننے میں یہ بات بہت عجیب لگتی ہے کہ آج کل کے وقت میں اب ہمیں خود کی یہ ٹریننگ کرنی پڑے گی. میرا آج کا ولاگ آپ لوگ اینڈ تک کمپلیٹ دیکھیے گا. مجھے کمنٹ سے بتائیے گا کہ آپ لوگ میری اس سچویشن سے، میری اس بات سے کس حد تک ریلیٹ کرتے. امید ہے میرا آج کا ولاگ آپ لوگوں کو پسند آئے گا. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. میں ملیحہ عارف استنبول سے بات کر رہی ہوں اور آج کا جو میں ولاگ سٹارٹ کر رہی ہوں، ہمارے یہ پاس ہی فیملی فرینڈز ہیں ہمارے، ان کے گھر سے انویٹیشن تھی، ایک ڈھولکی تھی تو وہاں جانا تھا. اور میری تو یہ حالت تھی جس طرح نیکی اور پوچھ. اور یہ جو آپ کو جیولری آئٹم نظر آ رہے ویسے تو دکھاتے ہوئے آپ ایمانداری سے بتاؤں مجھے بہت شرم آ رہی ہے، پر بات یہ بتانی تھی کہ یہ سب چیزیں درازوں میں پڑی ان کے اوپر مٹی پڑ چکی ہوں. آپ لوگ یقین کریں کہ یہ سب جو ہے مطلب درازوں میں پڑا رہتا ہے. پاکستان کے جو گھومنا پھرنا ہے یا جو دعوتیں ہیں یا رشتہ داروں یا فیملی فرینڈز میں ملنا، پاکستان سے دور اوورسیز ابراڈ پردیس میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں. تو شادی جیسا کوئی ایونٹ یا کوئی ڈھولکی تو یقین کریں کہ یہ تو بس سمجھے کہ وہ کوئی دل کی کوئی خواہش پوری ہو گئی ہو. تو بس میں بڑے شوق سے تیار ہوئی، ورنہ نارمل ہماری خواتین کی یا فیملیز کی جو گیٹ ٹوگیدرز ہوتی ہیں تو میں اس طرح تیار نہیں ہوتی. تو یہ بس ایونٹ اس طرح کا تھا. ڈھولکی تھی، پیاری پیاری بڑی خوبصورت بچیوں نے گانے گائے. اور آپ امیجن کریں ڈھولکی کیا تھی، جو پانی کا بڑا کین ہوتا ہے، ہم نے اس کو ڈھولکی بنا کے انجوائے کیا. اور میں نے اتنا انجوائے کیا کہ میں اپنے جب واپسی پہ ہم گھر آ رہے تھے تو میں ہسبینڈ کو بتایا میں نے کہ میں نے بڑے عرصے بعد کھل کے انجوائے کیا. تو آج کا جو ولاگ ہے آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ اس بات سے کس حد تک ایگری کرتے ہیں. اچھا، میں یوٹیوب پر ویڈیوز بناتی ہوں، بٹ میں بھی فری ٹائم پر جب میں کبھی فری ہوتی ہوں تو میں پاکستانی مدرز کے ولاگز ویڈیوز بہت ہی زیادہ شوق سے دیکھتی ہوں. میں اگر اپنے آپ کو اپنی آڈینس کی جگہ رکھ کے دیکھوں، پاکستانی خواتین ہیں، مدرز ہیں، تو جب میں اپنا ویڈیوز دکھاتی ہوں کہ میں استنبول میں پھر رہی ہوں، خوبصورت آسمان ہے، ہوائیں ہیں، خوبصورت ویو ہے، میں گاڑی میں پھر رہی ہوں، بچے ہیں، گھر صاف ستھرا ہے، گھر اپنا ہے، تو جب کوئی اس طرح کہے شکر الحمدللہ، تو مجھے لگتا ہے کہ آڈینس سوچتی ہوگی کہ جی آپ اتنی اچھی پرفیکٹ زندگی گزار رہی ہیں تو آپ کے منہ سے تو الحمدللہ اور شکر نکلے گا ہی. ان لوگوں سے پوچھیں جو مشکلوں میں زندگی گزار رہے ہیں. میں جو یوٹیوب پر ویڈیوز بناتی ہوں، اسپیشلی جو میرا یہ دوسرا یوٹیوب چینل جو میں نے بنایا، یوٹیوب پر ویڈیوز بنانے کی ریزن یا میرا ایم بالکل بھی یہ نہیں تھا اور نہ ہے کہ میں اپنی زندگی دکھا کر لوگوں کے دلوں میں کوئی حسرت پیدا کروں. میرا ایکچولی ایم اس کے بالکل اپوزٹ رہا ہے، پر مجھے لگتا ہے میں اس میں پراپر طریقے سے میں بالکل بھی کامیاب نہیں ہو پا رہی. میں نے یہ یوٹیوب چینل بنانے کا ڈیسائیڈ اس لیے کیا تھا کہ سوشل میڈیا پر جس طرح کی زندگی دکھائی جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں جو حسرت ہے، میں نے یہ بتانا تھا کہ سوشل میڈیا پہ جو زندگی نظر آتی ہے وہ پوری تصویر نہیں ہے، وہ تصویر کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. ہر کسی کی زندگی میں مشکلیں، پریشانیاں اور آزمائش ہوتی ہے. یہ کھڑکی سے باہر جو میرا بیٹا دیکھ رہا ہے یہ عماد ہے، میرا دوسرا بیٹا ہے، لینگویج سپیچ ڈیلے پر ہے. اس ٹاپک پر میں نے کچھ عرصے پہلے بھی بات کی تھی اور آج پھر بات کروں گی کہ آپ لوگ اس بات کو اپنے مائنڈ سے نکال دیں کہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں کسی بھی طرح کی کمی ہے. میں لائف کے اس پوائنٹ پر پہنچ چکی ہوں. حالانکہ بڑی عجیب بات ہے کہ انسان کے پاس جو چیز ہوتی ہے نا، انسان کو اس کی ویلیو نہیں رہتی، اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے. اور جب آپ باقیوں اپنی زندگی کو کمپیئر کریں تو تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کے اوپر کتنا کرم کیا ہے. میری زندگی پچھلے 2 سال
3 سال میں بہت کمپلیٹلی ٹرانسفارم ہوئی. کیوں میں کہوں گی، کمنگ ویڈیوز میں بات کروں گی. 3 سال پہلے تک میں جو میرے بیٹے کا آٹزم ڈائگنوسس تھا، میں اس کے لیے ایک ایسی جنگ لڑی تھی کہ میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا کہ یا تو یہ آٹزم جیتے گا یا میں جیتوں گی. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں بالکل ہمت ہار گئی اور میں نے اللہ کے آگے سرنڈر کیا. میں کہا اللہ، میں باہر واک کر رہی تھی کھلے آسمان کے نیچے، اور میں رو رہی تھی. میں نے کہا اللہ، میری بس ہو گئی ہے، اب آپ نے مجھے بھی سنبھالنا ہے اور میرے بیٹے کو بھی سنبھالنا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ زندگی چینج ہونی شروع ہوئی. میرے اندر ہمت آیا، حوصلہ آئی، ایک پازیٹیوٹی آئی، اور پھر اللہ نے اتنی نعمتوں اور رحمتوں کی بارش کر دی کہ میں کبھی کبھی حیران ہوتی ہوں کہ یہ ہوا کیا. ایک طرف میرے اماد کی، میرے بیٹے کی پریشانی ہے. آف کورس اس کو یہ عمر 12 سال ہو چکی ہے. آپ لوگ امیجن کریں ایک ماں کی فیلنگ کہ 12 سال سے میرے بیٹے نے مجھ سے بات نہیں کی. مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا سوچتا ہے، وہ کیا اس کی فیلنگز ہیں. آف کورس میں ماں ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس کے لائکس، اس کے ڈس لائکس کیا ہیں، بٹ اوور آل مجھے نہیں پتا. تو یہ پین آپ مسکرا کے اس کو انجوائے کر لیں یا اس کو دکھا کر یا بات کرنے پر آپ کو شرم فیل ہو، بٹ یہ زندگی کا ایک پارٹ ہے. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سوشل میڈیا پر آپ لوگ جو زندگی دیکھتے ہیں وہ پورا سچ نہیں ہوتا. اپنی زندگیوں پر، اپنی جو آپ لوگ زندگی گزاریں اس پر اللہ کا ڈھیروں شکر ادا کریں. میں صرف ایک بات سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر آپ اللہ سے اچھا گمان رکھنا شروع کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس گمان کا اجر دیتا ہے. ہم کسی پرنسپل کے یا کسی ہائی آفیشل کسی آفیسر کے بھی کسی سے ملنے جائیں تو ہم بڑی امید سے جاتے ہیں کہ ہماری اپلیکیشن اپروو ہو جائے گی، یا ہماری ہم جو مشکل لے کے جا رہے ہیں یا جو پرابلم ہے وہ سولو ہو جائے گی. بڑی امید سے جاتے ہیں. تو اگر میں کوئی درخواست لے کر اللہ کے پاس جا رہی ہوں تو کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا نہیں کرے گا. بیٹے کا جو یہ آٹزم ہے، میں ٹک ٹاک پہ اسپیشلی جو کانٹینٹ دیکھتی ہوں، میں نام نہیں لوں گی، کچھ 1-2 مدرس کا اتنا پینفل کانٹینٹ ہے کہ جب میں دیکھتی ہوں تو جب کبھی آپ بہت رونے نہیں لگتے اور آپ کا گلا چوک ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں ان ماؤں کا ہاتھ پکڑ کے ان کو اس ڈپریشن سے کیسے نکالوں کہ پلیز تھوڑا صبر رکھیں، سب کچھ صحیح ہو جائے گا. یہ میرا بیٹا اماد کھڑا ہے اسکرین پر سامنے، اور ساتھ میں چھوٹا بیٹا ہے. 3 سال پہلے یہ میرا بیٹا ایسے نہیں تھا. ہم باہر انجوائے کر کے ہم گھوم پھر بھی نہیں سکتے تھے. بیٹا ڈسٹرب ہوتا تھا، چیختا تھا. سڑک پہ روڈ پر گاڑیاں چل رہی ہیں وہ بھاگنا شروع کر دیتا تھا. اور ایک ٹائم پر میرے ہسبینڈ نے اس کو مارا تھا، یہ ڈرانے کے لیے کہ آپ کو پتہ ہے آپ نے کتنا غلط کام کیا ہے. تو جو زندگی آپ لوگوں کو میں دکھا رہی ہوں، اس کا مقصد یہ بالکل بھی نہیں کہ آپ کی زندگی کے دلوں میں حسرت پیدا ہو. ایک پارٹ تو میں یہ دکھانا چاہتی ہوں وہ سارے پیرنٹس جن کے بچے اسپیشل نیڈز ہیں، اور پھر جہاں آٹزم کی بات ہو تو ایک امید دینے کے لیے. اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ میں نے آلریڈی اپنا جو میرا پریویس چینل تھا، میں نے اس ٹاپک پر پوری ایک سیریز بنائی تھی، پر مجھے لگتا ہے اب جب میں ریسنٹلی میں نے ٹک ٹاک یوز کرنا شروع کیا، تو ٹک ٹاک پہ جب میں مدرس کی سٹوری سنتی ہوں تو میرے پاس لفظ نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیسے میں ان کے گھر پر چلی جاؤں، بیل کر دوں، ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو سمجھاؤں، ان کو بتاؤں کہ آپ اپنے سوچوں کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنی روح کو غلط ڈائریکشن پہ ڈسٹرب کر رہے ہیں. تو یہ اوور آل آج کا دن تھا، سمپل دن تھا. ہم نے کچھ باہر کوئی مال، کہیں شاپنگ کچھ نہیں کیا، صرف بچوں کو لے کر باہر گئے، پارک میں بچوں نے کھیلا. اور میں جس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ یہ بھی میرے لیے کتنی بڑی ایک نعمت ہے اور رحمت ہے کہ اب میں اپنے تینوں بچوں کے ساتھ ایک نارمل ڈے انجوائے کر سکتی ہوں. جن بچوں کی وہ سارے بچے جو اسپیشل نیڈز ہیں، ان کے پیرنٹس یہ بات میری بالکل اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہوں گے. تو لائف کا جو یہ پارٹ ہے، میں اس پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. کمنگ ولاگز میں اور ویڈیوز میں اس ٹاپک پہ بھی بات کروں گی کہ مجھے نہیں پتا، فرام نو ویئر مجھے یہ بھی ایک سیکنڈ تھاٹس آنا شروع ہو گئی ہیں کہ شاید یوٹیوب پر کام کرنا یا ویڈیوز بنانا میرا وقت چوری کر رہا ہے.
جب میں یہ بچوں کے ساتھ یہ ٹائم سپینڈ کر رہی تھی، فار دا فرسٹ ٹائم میں نے یا اتنے کلپس نہیں بنائے، بیکاز میں بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہ رہی تھی. پر جب میں کیمرہ پکڑ کے ویڈیو بنا رہی تھی تو مجھے وہ ایک شرمندگی نہیں ہوتی ہے، گلٹ ہوتا ہے کہ یہ وقت بچوں کا ہے اور میں موبائل پکڑ کے ویڈیوز بنا رہی ہوں. ویسے تو جنرلی بائی پرسنالٹی میں نے بہت عرصے پہلے شیئر کیا تھا کہ میں بچوں کی بناتی ہوں، پوری ان کی کیٹلاگس پڑھی ہوئی ہیں. ایک تو ہوتی ہے نا ہم یوٹیوب پر شیئر کرتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے ان کے ہر سال کا میں نے ایک فولڈر بنایا ہوا ہے پکچرز اور ویڈیوز کا سیپریٹ. تو وہ تو میں اپنے ریکارڈ اور اپنی پرسنل ریکارڈ کے لیے بناتی ہی ہوں. بٹ یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا کہ مجھے اپنے یوٹیوب کے لیے ویڈیو بنانی ہے، کچھ مومنٹس بڑے پریشیس اور بڑے ایک خاص ہوتے ہیں. میں اس بات پر بلیف رکھتی ہوں کہ واقعی وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے، بچے اتنی تیزی سے بڑے ہو رہے ہیں کہ یہ وقت، یہ ٹائم دوبارہ واپس نہیں آئے گا. تو تھوڑا سا کمنگ بلاگز میں اس ٹاپک پہ بات کروں گی کہ مجھے کیوں یہ سیکنڈ تھاٹس آ رہی ہیں، اور اتنی شدت سے آ رہی ہیں کہ پچھلے کچھ ٹائم تو یقین کریں مجھے دل میں آیا، میں اتنی ٹریگرڈ تھی، ایموشنلی نہیں کہ میں ڈاؤن تھی یا ڈسٹرب تھی، مطلب مجھے بچوں پر اتنا پیار آیا ہوا تھا، اور مجھے تھا کہ مجھے بس صرف بچوں کے ساتھ ہونا ہے، کہ میں تو لٹرلی وہ چینل کو ڈیلیٹ کی آپشن نہیں ہوتی، میں اس پر اس سٹیپ تک پہنچ چکی ہوئی تھی. بٹ ان شارٹ آپ لوگوں سے یہ شیئر کرنا تھا کہ خوش ہونے کے لیے کسی بڑی چیز کا یا کسی بڑی خوشی کا یا خاص طور پر پیسے کا ہونا ضروری نہیں ہے. میں مانتی ہوں، میں جانتی ہوں کہ میں جہاں بیٹھی ہوں ٹرکی میں، استنبول میں، ویسی کتنی خوبصورت جگہ ہے، اور جو لوگ پاکستان میں گرمی میں ہیں، لوڈ شیڈنگ ہے، پانی نہیں آ رہا، بجلی نہیں ہے، بے شمار مسئلے ہیں فیملیز کے. تو جب ہم یوٹیوبرز اسپیشلی اوورسیز ابراڈ، جب ہم آپ لوگوں سے کانٹینٹ شیئر کرتے ہیں اور پھر ساتھ کہتے ہیں شکر الحمدللہ، تو میں یہ بات بہت دل سے انڈرسٹینڈ کرتی ہوں، اور میں امیجن کرتی ہوں کہ آپ کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی کہ جی آپ لوگ تو اتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ لوگوں کے دل سے تو شکر نکلے گا ہی. صرف چھوٹی سی ایک بات کہنی تھی کہ اپنی زندگیوں پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اگر آپ کے بچے صحت مند ہیں، ہیلدی ہیں، آپ لوگ ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، تو اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. میں اس لائف کے اس پوائنٹ پر موجود ہوں کہ میں اچھا سے اچھا تیار ہو جاؤں، شاپنگ کر لوں، کچھ بھی کر لوں، مجھے خوشی نہیں فیل ہوتی. مجھے کوئی کہے کہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤ، پہاڑ کے اس پار بیٹے کا علاج ہے اور میرا بیٹا بولنا شروع کر دے گا، تو یقین کریں میں وہ پہاڑ چڑھ جاؤں. بس بڑی عجیب سی بات ہے، انسان بہت کہتے ہیں نا، واقعی یہ سو ٹرو کہ انسان بڑا ناشکر ہے. کسی نے مجھے بڑی خوبصورت پیاری بات کی تھی کچھ عرصے پہلے کہ دیکھیں آپ لوگوں کی کتنی ہیلپ کرتی ہیں، یا آپ اور آپ کے ہسبینڈ، اور آپ تو اکیلی، آپ دونوں پیرنٹس تو اپنے بچے کے لیے دعا کرتے ہوں گے، باقی سب لوگ کتنے آپ کے بچے کے لیے دعا کرتے ہیں. اور سٹل اگر آپ کا بچہ نہیں بولتا تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں ایک بخشش کا، ایک جنت کا کارڈ پکڑا دیا. کتنی بڑی بات ہے یہ. حالانکہ اس ٹائم میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میں زندگی کو فاسٹ فارورڈ تو نہیں کر سکتی، انہی لوگوں میں، اسی دنیا میں یہ وقت گزارنا ہے، زندگی گزارنی ہے، پر جس پہ گزرتی ہے اس کو پتہ ہے. ہم انسان بڑے ناشکر ہیں. ایک مومنٹ پہ اگر بیٹے کی یہ سچویشن رہے اور یہ جو ساری نعمتیں اور رحمتوں کی بارش مجھ پر ہو رہی ہے، یہ مجھ پر چھن جائے تو میں تب بھی رو رہی ہوں گی. تو بات سمپل اتنی، حالانکہ میں نے اپنا خود کا انالیسس ایک ڈیفرنٹ اینڈ سے کیا کہ اگر میرا بیٹا بولنا شروع کر دے تو دین واٹ، کیا میری آئیڈیالوجی بدل جائے گی، میں زیادہ خوش ہو جاؤں گی، کیا ہوگا؟ بٹ میں اور میرے ہسبینڈ جب آپس میں بات کرتے ہیں تو اب ہم یہی کہتے ہیں، حالانکہ کچھ پوائنٹ پر میں اتنی پرفیکشنسٹ ہوں کہ مجھے اس بات کا بھی سٹریس ہوتا تھا کہ بیٹا کی ایجوکیشن اس طرح نہیں ہے، اس کو انگلش نہیں آتی، اس کو میتھ نہیں آتا، اس کو پلس مائنس نہیں آتا. اب میں ان وری سے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے نکال دیا. اب میں اور میرے ہسبینڈ بس صرف اتنا ڈیزائر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ بس بیٹا بولنا شروع کر دے، باقی سب کچھ ہم سنبھال لیں گے. تو یہ آج کا ایک بڑا پرائیویٹ مومنٹ آپ لوگوں سے شیئر کیا. اتنی میں خوش ہو رہی ہوں اس کلپ کو دیکھ کر. ماشاءاللہ الحمدللہ 3 میرے بچے اور میرے ہسبینڈ جا رہے ہیں. میں تھوڑا سا ریلیکس ہو کر آسمان کو اوپر دیکھ رہی تھی، بادلوں کو. آج بڑا خوبصورت موسم تھا استنبول میں، اور بس بچوں کے ساتھ یہ ٹائم سپینڈ کیا. الحمدللہ اللہ کا ڈھیروں شکر ہے. چھوٹا سا ایک میسج پھر آپ لوگوں سے کہوں گی اور ریکویسٹ کروں گی کہ جو کانٹینٹ آپ لوگوں کو یوٹیوب پہ دکھایا جاتا ہے یا میں جو دکھاتی ہوں وہ تصویر کا پورا حصہ نہیں ہے.
مجھے نہیں پسند کہ میں یوٹیوب پر آپ لوگوں کے سامنے رو رہی ہوں، یا مجھے نہیں پسند کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اپنی کوئی پریشانی شیئر کروں، مجھے نہیں پسند کہ لوگ مجھے ترس کی نظروں سے دیکھیں یا مجھ پر ہمدردی کھائیں، مجھے نہیں پسند، میری پرسنالٹی نہیں ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کو نہیں پسند ہوتا کہ وہ اپنے ویک مومنٹس کسی سے شیئر کرے، ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا گڈ پارٹ شیئر کرے۔ تو میں بہت زیادہ ریکویسٹ کروں گی کہ تھوڑا سا اپنے دیکھنے کا اینگل بدلیں، اور میں بھی کوشش کروں گی کہ جس ایم یا جس مقصد سے میں نے یہ یوٹیوب چینل بنایا تھا کہ میں ہر ویڈیو پہ بار بار ایک ریمائنڈر، ایک یاد دہانی کرواتی رہوں کہ یہ جو آپ لوگ زندگی دیکھتے ہیں، یہ زندگی کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے۔ ہم لوگ سچائی اور ریئلسٹک ولاگز نہیں شیئر کر رہے اپنی آڈینس کے ساتھ۔ ہر کسی کی زندگی ایک دوسرے سے ملتی ہے، ہر کوئی ایک طرح کی زندگی گزار رہا ہے، تو میں اس پر تھوڑا سا میرا ایک آبجیکشن ہے، بٹ یہ ساری ریزنز تھی یوٹیوب ویڈیوز بنانے کی۔ بٹ یس، مجھے واقعی بہت اسٹرانگ تھاٹس آ رہی ہیں کہ یا تو میں بریک لے لوں یا میں اپنی فیملی کو ٹائم دوں، یہ کیا میں ولاگز اور ویڈیوز بناتی ہوں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ مطلب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میری کوئی فائنینشیل نیڈ بھی نہیں ہے، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، بٹ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ہابی ہوتی ہے، میں گھر پہ ہوتی ہوں ہر وقت بچوں کے ساتھ، تو ایک ایسی چیز جو میں کرتی ہوں اپنے لیے وہ یہ ہے کہ میں ولاگز بنا لیتی ہوں۔ تو بٹ مجھے بچوں سے اتنا عشق کی حد تک پیار ہے کہ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، بچے بہت تیزی سے بڑے ہو رہے ہیں، یہ وقت دوبارہ واپس نہیں آنا، اور اس وقت کو میں کھل کے انجوائے کرنا چاہتی ہوں بچوں کے ساتھ۔ اور جو وہ گلٹ ہوتا ہے نا کبھی کبھی بچوں کے ساتھ، ایک مومنٹ یا کوئی ویو آتا ہے اور میرا بڑا بیٹا کہتا ہے اور ہسبینڈ کہتے ہیں کہ دیکھو کتنا خوبصورت ویو ہے، اور ملیحہ عارف کیا کر رہی ہوتی ہیں، موبائل ہاتھ میں پکڑ کے وہ ویو کیپچر کر رہی ہوتی ہیں جسٹ بیکاز کہ یوٹیوب کے پہ ویڈیو بنانی ہے۔ تو یہ بات مجھے بادر کرنا شروع ہو گئی، اور اس بات میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتی ہوں کہ مجھے اس بات کی آگہی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اچھا، آج اس ٹائم اسکرین پر یہ ایک ریسٹورنٹ ہے، پاکستانی ریسٹورنٹ ہے، یہ میں پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں، آج پھر شیئر کر رہی ہوں، پارک ترک سرائے۔ میں اس کا جو لوکیشن ہے وہ ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گی۔ وہ سارے لوگ جو استنبول میں رہتے ہیں، آپ لوگ مسٹ یہاں پہ آ کے کھانا ٹرائی کریں، یقین کریں ہم اب اکثر آنا شروع ہو گئے اور بڑا مزہ آتا ہے۔ اور جو یمک سپیتی ہے ایپ ہے، فوڈ ایپ ہے استنبول میں، اس پہ بھی اب پاک ترک سرائے موجود ہے، آپ آرڈر پہ بھی کھانا منگوا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ایک آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی انفارمیشن، اور یہ میرا آج کا ولاگ تھا، تھوڑا سا ایک جنرل سی ایک کچھ مائنڈ پہ ڈفرنٹ ٹاپکس تھے جس پر آپ لوگوں سے گپ شپ کرنی تھی، اور آئی ہوپ جو میں کہنا چاہ رہی تھی وہ میں نے کھل کے کہہ سکی۔ تو یہ اوورآل آج کا دن تھا میرا۔ اصل میں پچھلے 2-3 دن بارش رہی استنبول میں، بڑا خوبصورت موسم تھا، اور ہم نے فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ یہ دن انجوائے کیا۔ تو امید ہے میرا آج کا ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، آپ لوگ میرے ساتھ ابھی تک جڑے رہے، میرا یہ ولاگ اینڈ تک دیکھا، تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اپنی فیملیز کے ساتھ، تھینک یو سو مچ فار واچنگ، سی یو آل ان مائی نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔